الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج الحمدللہ عز و جل ادارہ معرفت القرآن کے تحت اجراء و صرف النحو کا ایک اہم ترین لیکچر ہے، اور آج کے لیکچر میں انشاءاللہ جل باقاعدہ ہم کیا ہے تراکیب نحویہ وجوہات اعراب کو سمجھیں گے. تو یہ کورس بڑا اہم ترین کورس ہے جس میں اجراء و صرف و نحو مکمل طور پر کرانے کی کوشش کی جائے گی. تو ذہن میں رکھیے، بعض پھر چلتی ہے کس سے؟ معرب اور مبنی سے. تو کچھ کلمات عرب کیا ہیں؟ مبنی ہیں، جن کا اعراب آخر میں عامل کے آنے سے نہیں بدلتا، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کا اعراب آخر میں بدل جاتا ہے عامل کے آنے سے. تو تمام حروف مبنی ہیں. فعل ماضی سارا مبنی ہے، فعل امر کے 6 حاضر معروف کے صیغے مبنی ہیں. بقیہ معرب ہے، فعل مضارع معرب ہے، فعل نحوی معرب ہے سوائے دو صیغوں کے. اسماء مبنیہ، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصولہ، اسماء شرط، اسماء استفہام، اسماء افعال، بعض حروف اسماء کنایہ اسماء مبنیات میں سے ان کا اعراب نہیں بدلتا. اور یہ اسماء معرب ہے: مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح، جمع مکسر منصرف، جمع مؤنث سالم غیر منصرف، اسم مقصور، جمع مذکر سالم کے علاوہ جو اسم جو جائے متکلم کی طرف مضاف ہو، اسم منقوص، اسماء ستہ، تثنیہ اور اس سے ملحقات، جمع اور اس کے ملحقات، جمع مذکر سالم جو جائے متکلم کی طرف مضاف ہو. پھر ہم نے پڑھا تھا اسماء معرب کا اعراب. تو 12 قسم کے اسماء معرب کا اعراب ہم نے پڑھا تھا. تو اعراب الحرکت ہوگا، اسم معرب کا اعراب لفظی ہوگا یا تقدیری، اور اعراب الحرف ہے تو لفظی ہوگا یا تقدیری. اور اس کے بعد ہم نے منصرف اور غیر منصرف کی کون کون سے اسماء غیر منصرف ہوتے ہیں یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. پھر ہم پچھلے سبق میں قواعد نحویہ پڑھے تھے چند، جو عموماً استعمال ہوتے رہتے ہیں، جن پر کیا ہے زیادہ تر انحصار ہے کس کا؟ تراکیب نحویہ کا. تو قواعد نحویہ میں سے ایک قاعدہ: شروع کلام میں معرفہ کے بعد نکر آئے تو عموماً مبتدا اور خبر بنتے ہیں. درمیانے کلام میں معرفہ کے بعد نکر آئے تو عموماً ذوالحال حال بنتے ہیں. دو معرفہ اور دو نکر آ جائیں تو عموماً موصوف صفت بنتے ہیں. اور پہلا نکرہ اور دوسرا معرفہ ہو تو عموماً مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں. جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، ضمیر نہ موصوف بنتی ہے نہ صفت بنتی ہے. اور جار مجرور کلام عرب میں فعل کے یا شبہ فعل، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفسیر، مصدر، صفت مشبہ کے انہیں کہا جاتا ہے شبہ فعل کے متعلق ہو کر کلام کا حصہ بنتے ہیں. تو ہم نے سورہ فاتحہ کی چند آیات کی کیا ہے اجرا کر لیا تھا. تو ہمارا الحمدللہ رب العالمین پر پوری بحث ہو چکی تھی، آگے الرحمن الرحیم پر کرنی تھی. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ الرحمن یہ ایک، سب سے پہلے دیکھیں تو کیا ہے، ایک لفظ ہے. ٹھیک ہے، لفظ ہے تو با معنی ہے، اس کا ایک اپنا خاص معنی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پہلے سبق میں پڑھا تھا کہ لفظ ہو با معنی ہو تو وہ موضوع، بے معنی ہو تو محمل. با معنی لفظ اگر ایک ہو تو وہ مفرد کلمہ، خود سے معنی دینے کی صلاحیت نہیں ہوگی تو وہ حرف ہوگا، خود سے معنی دینے کی صلاحیت ہوگی تو وہ کیا ہے زمانہ ساتھ میں نہیں ہوگا، یا ہوگا نہیں ہوگا تو اسم، ہوگا تو کیا ہے فعل. پھر کیا ہے مرکب ہے. با معنی لفظ اگر ایک سے زائد ہے تو وہ مرکب، مخاطب کو پوری بات سمجھ آ جائے تو مرکب تام، مخاطب کو پوری بات سمجھ نہ آئے تو مرکب ناقص. مرکب ناقص کی ہم نے چند اقسام پڑھی تھی: مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب عددی، مرکب مزجی، مرکب صوتی. اسی طرح جس جملے کو سچا جھوٹا کہا جا سکے جملہ خبریہ، جس جملے کا آغاز اسم سے ہو جملہ اسمیہ، جس جملے کا آغاز فعل سے ہو جملہ فعلیہ، جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے وہ جملہ انشائیہ، امر، نہی، تمنی، ترجی، استفہام، ندا. اس کے بعد پھر اسم کی تقسیمات ہم نے پڑھی تھیں کہ معرفہ نکر ہونے کے لحاظ سے، مذکر مؤنث ہونے کے لحاظ سے، اور تعداد کے لحاظ سے، واحد، تثنیہ، جمع. تو یہ بھی چیپٹر الحمدللہ ہم پڑھ چکے. تو سب سے پہلے آج اسی پر چلتے ہیں الرحمن الرحیم پر. تو ہم
یہ دیکھ لیتے ہیں کہ الرحمن الرحیم میں جو الرحمن ہے یہ ایک لفظ ہے بھی بامانہ، لہذا بامانہ لفظ اگر ایک ہو تو کیا ہے مفرد، تو الرحمن کیا ہے مفرد ہے۔ اب یہ کیا ہے اس میں زمانہ ہے یا نہیں ہے، یہ خود سے معنی دے رہا یا نہیں دے رہا، تو رحم فرمانے والا، اس کا معنی کیا ہے رحم فرمانے والا، خود سے معنی بھی دے رہا ہے اور زمانہ بھی نہیں ہے، تو یہ کیا ہوا اسم ہوا۔ اسم کی کون سی علامت پائی جا رہی ہے، تو ایک علامت الف لام پایا جا رہا ہے، دوسرا جر کو قبول کرنا بھی یہ کیا ہے اسم کی علامت ہے۔ تو اب یہ اسم ہے تو اسماء معرب میں سے ہے یا اسماء مبنیہ میں سے ہے، تو میں نے جب بھی بولا ہے اسماء آ جائے بات تو آپ نے ان کو کمپیریزن کرنا ہے کس کے ساتھ، اسماء معربہ کے ساتھ اور اسماء مبنیہ کے ساتھ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ الرحمن جو ہے نہ یہ اسم ضمیر ہے، نہ اسماء اشارہ میں سے ہے، نہ اسماء موصولہ میں سے ہے، نہ اسماء شرط میں سے ہے، نہ اسماء استفہام میں سے ہے، نہ ہی اسماء افعال میں سے ہے، بعض ظروف میں سے بھی نہیں، اسماء کنایہ میں سے بھی نہیں۔ اب الرحمن جو ہے آیا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ الرحمن کیا ہے، یہ معرب ہے، تو یقیناً یہ کیا ہے معرب ہے۔ اب یہ مفرد منصرف صحیح ہے رحمان، یا جاری مجرا صحیح ہے، یا جمع مکسر منصرف ہے، یا جمع مؤنث سالم ہے، یا یہ غیر منصرف ہے۔ تو الرحمن کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے غیر منصرف، کیا ہے جی غیر منصرف۔ کیوں غیر منصرف؟ کیونکہ غیر منصرف اسے کہتے ہیں وہ اسم جس پر تنوین اور کسرہ نہ آئے اور حالت جری میں اس پر کیا آ جائے فتح آ جائے۔ کسی اسم کو غیر منصرف ہونے کے لیے کتنے سبب چاہیے ہوتے ہیں؟ دو، یا ایک ایسا سبب جو دو کے برابر ہو۔ تو رحمان کے اندر ایک تو وصف ہے رحم فرمانے والا، تو رحمان کے اندر ایک آ گیا وصف، اور دوسرا سبب کون سا اس میں الف نون زائدہ تان، تو رحمان کے آخر میں کیا آ رہا ہے الف نون زائدہ، تو پتہ چلا الرحمن کیا ہے یہ غیر منصرف، غیر منصرف۔ تو الرحمن کیا بنا، یہ اسم بھی ہے اسماء معربہ میں سے، اسماء معربہ میں سے ہے، اور ہے کون سا غیر منصرف، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں دو سبب پائی جا رہے ہیں، ایک وصف، دوسرا کون سا ہے الف نون زائدہ، الف نون یہ جو الف آ رہا ہے کھڑا الف، ٹھیک ہے۔ اب یہ غیر منصرف ہے تو غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے، دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں پر کسرہ آ رہا ہے، تو میں نے آپ کو قاعدہ بتایا تھا کہ غیر منصرف پر جب الف لام آ جاتا ہے تو اس پر کسرہ آ سکتا ہے، تو اسی بنا پر کیا ہے اس پر کسرہ آ رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کو مرکب جوڑتے کیسے ہیں کلام کے ساتھ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ تمام تر تعریفیں خاص ہے اللہ کے لیے، ایسا اللہ رب العالمین جو جہان والوں کا رب ہے۔ تو اللہ اس میں جلالت کی پہلی صفت کیا آ رہی ہے رب العالمین، جہان والوں کا رب۔ اب اللہ اس میں جلالت بھی معرفہ، ٹھیک ہے، اور رب نکرہ تھا لیکن معرفہ کی طرف العالمین الف لام، یہ جو مرب لام ہے، لفظ رب بھی نکرہ تھا العالمین معرفہ تھا، تو نکرہ کے بعد معرفہ آ گئے تو کیا بن جاتے ہیں، پہلا نکرہ اور دوسرا معرفہ، تو کیا بنتے ہیں عموماً مضاف مضاف الیہ۔ تو رحمان رب العالمین جو ہے نکرہ تھا، عالمین معرفہ تھا، نکرہ کے بعد معرفہ آیا تو یہ کیا بن گیا معرفہ۔ اب اللہ اس میں جلالت بھی معرفہ اور رب العالمین بھی معرفہ، تو دو معرفہ آ جائیں تو کیا بنتے ہیں عموماً موصوف صفت۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے اللہ اس میں جلالت بنا موصوف، اور رب العالمین یہ کیا بن گیا صفت اول، یہ کیا بن گیا اللہ اس میں جلالت موصوف کی صفت اول، یہ ہم پڑھ چکے تھے۔ الرحمن پھر معرفہ آ رہا ہے، اللہ اس میں جلالت ایک موصوف کی کئی صفات آ سکتی ہیں، تو پہلی صفت کیا ہے رب العالمین، دوسرا وصف کون سا ہے الرحمانی، تو یہ بھی کیا بن گئی صفت، ٹھیک ہے۔ اسی طرح الرحیم یہ بھی معرفہ ہے تو یہ بھی کیا بن گئی صفت، ٹھیک ہے۔ تو ایک موصوف کی کئی صفات آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، بشرطے کہ وہ کیا ہے ان میں مطابقت ہو، تو یہ اللہ اس میں جلالت بھی معرفہ ہے اور رب العالمین مضاف معرف بالاضافت ہو گیا، یعنی نکرہ معرفہ کی طرف
مضاف ہوا تو یہ کہلاتا ہے معرف بالاضافت. یہ ہم پڑھ چکے ہیں معرفہ کی اقسام میں سے. معرفہ کی اقسام میں سے ہم یہ پڑھ چکے ہیں معرف بالاضافت پچھلے نقشے میں. یہ جو نقشہ تھا اس میں ہم پڑھ چکے ہیں معرف بالاضافت. معرف باللام مضاف الی المعرفہ، یعنی جو اسم کسی معرفہ کی طرف مضاف ہو تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ معرفہ ہو جاتا ہے. تو یہ کہلاتا ہے معرف بالاضافت. تو الرحمن بھی کیا ہو گیا؟ نا رب العالمین بھی کیا ہو گیا؟ معرف بالاضافت. تو الرحمن بھی معرفہ ہے، پھر الرحیم بھی معرفہ ہے. تو جو اعراب موصوف کا وہ اعراب اس کی صفات کا ہوتا ہے. تو للہ کے لام حرف جار کی وجہ سے اللہ اس میں جلالت مجرور ہے. ٹھیک ہے. تو اب موصوف کا جو اعراب ہے اسی بنا پر صفت بن رہی تھی لفظ ربی، تو اس صفت کا بھی وہی اعراب ہے. ٹھیک ہے. العالمین بن رہا ہے جمع مذکر سالم جو حالت جری میں آ رہا ہے. کیوں؟ ربی مضاف، العالمین کیا ہے؟ مضاف الیہ، اور مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور. اور جمع مذکر سالم کی حالت جری کس سے آتی ہے؟ اس دن میں کلیئر کر چکا تھا. اس کی حالت جری آتی ہے جا ساکن ما قبل مکسور سے. یہ نون جمع اس کے اعراب کا کوئی اعتبار نہیں، یہ جمع کا صرف نون ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اصل اعراب کون سا ہے؟ جا ساکن ما قبل مکسور. ٹھیک ہے. مضاف الیہ ہونے کی بنا پر جمع مذکر سالم کی حالت جری کس سے آئی؟ یا ساکن ما قبل مکسور. اب اللہ اس میں جلالت موصوف تھا، اس کی صفت الرحمن تھی، تو جو اعراب موصوف کا وہ اعراب اس کی صفت کا. ٹھیک ہے. اب سوال ہے رحمان تو غیر منصرف ہے، تو اس پر کسرہ کیسے آ گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ غیر منصرف پر جب الف لام آ جائے تو اس پر کسرہ آ سکتا ہے. اچھا، جو اعراب اب اللہ اس میں جلالت کا تھا تو الرحیم بھی اس کی صفت ہے، تو وہی جو اعراب موصوف کا وہ اعراب اس کی صفت کا. تو رحیم بھی کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ مجرور ہے. اب ہم الرحیم پر بحث کر لیتے ہیں کہ آیا یہ مفرد ہے؟ تو یقیناً یہ کیا ہے؟ مفرد ہے. پھر کیا ہے؟ مفرد ہے تو کیا ہے؟ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. تو یہ اسم ہے، کیا نشانی ہے؟ الف لام آیا ہوا ہے. الف لام آنا اس کی نشانی ہے کہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے. دوسرا کون سا ہے؟ اسم ہے تو اسماء معربہ میں سے ہے یا اسماء مبنیہ میں سے ہے؟ تو یہ اسماء مبنیہ یعنی اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسماء موصولہ، اسماء شرط، اسماء استفہام، اسماء افعال، اسماء کنایہ ان میں سے نہیں ہے الرحیم. تو پتہ چلا یہ کیا بنا؟ کیا ہے؟ معرب. کیا بن گیا؟ معرب. اب معرب بنا تو کون سا اس میں معرب ہے؟ تو ہم نقشے کی طرف جاتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ مفرد منصرف صحیح. الرحیم کیا ہے؟ مفرد ہے. ٹھیک ہے. اور منصرف کیونکہ غیر منصرف نہیں ہے، غیر منصرف کا کوئی سبب اس میں نہیں پایا جا رہا. وصف پایا تو جا رہا ہے لیکن وصف کے ساتھ ایک دوسرا سبب بھی ہونا ضروری تھا. ٹھیک ہے. تو وصف کے ساتھ دوسرا سبب ٹھیک ہے نہیں پایا جا رہا، تو اس بنا پر یہ کیا ہے؟ منصرف ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوا مفرد منصرف صحیح. تو مفرد منصرف صحیح کا حالت ہے جری میں، کیونکہ یہ موصوف مجرور تھا. اللہ اس میں جلالت موصوف جو تھا وہ لام حرف جار کی وجہ مجرور تھا، تو جو اعراب موصوف کا وہ اعراب اسی کی صفت کا. تو الرحیم بھی کیا ہے؟ موصوف کے تابع ہونے کی بنا پر اس کا اعراب بھی کیا ہے؟ مجرور ہے. تو کیا ہے حالت مفرد منصرف صحیح کا؟ حالت جری میں کیا اعراب؟ کسرہ کے ساتھ آتا ہے. تو یقیناً یہ کسرہ کے ساتھ آیا ہوا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر تنوین کیوں نہیں آئی؟ مفرد پر تو کمپلیٹ کرنے کے لیے تنوین آتی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ منصرف تھا، تنوین تب آتی ہے جب الف لام نہ ہو. تو الف لام چونکہ آیا ہوا ہے تو اس پر تنوین نہیں آئی. ٹھیک ہے. اب ہم مالک یوم الدین کو بھی دیکھتے ہیں تو وہ بھی کیا ہے؟ اللہ اس میں جلالت کی کیا بن رہا ہے؟ صفت. کیونکہ لفظ مالک کیا ہے؟ مضاف ہو رہا ہے کس کی جانب؟ یومی کی طرف. اور یومی کا لفظ پھر مضاف ہو رہا ہے الدین کی طرف. ایک عبارت میں کئی مضاف مضاف الیہ آ سکتے ہیں. تو مالک یوم کا لفظ کیا ہے؟ مضاف. الدین کیا ہے؟ مضاف الیہ. ٹھیک ہے. مضاف مضاف الیہ مل کر پھر یہ کیا بن گیا؟ اس مضاف کا مضاف الیہ. مضاف الیہ اور مضاف مضاف الیہ مل کر اب یہ کیا ہے؟ اللہ اس میں جلالت کی کیا ہے؟
ایک اور صفت بن رہا ہے، پہلی صفت رب العالمین، دوسری صفت الرحمن، تیسری صفت الرحیم، اور چوتھی صفت کیا ہے؟ مالک یوم الدین۔ ٹھیک ہے، تو چونکہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ معرب ہیں، تبھی تو عامل والا اعراب، لام حرف جار والا اعراب جب اللہ اس میں جلالت پر آ گیا تو یہ اعراب سارے کیا ہیں؟ قبول کر رہے ہیں، یہ اعراب سارے کیا ہیں؟ قبول کر رہے ہیں۔ تو اب آ جاتے ہیں کس کی جانب؟ مالکی۔ تو مالکی پر بھی اعراب کیا ہے؟ جر آ رہا ہے، کیوں کہ یہ اللہ اسم جلالت کی کیا بن رہا ہے؟ صفت۔ تو جو اعراب موصوف کا وہ اعراب اس کی صفت پر، صفت کا۔ اب مالک پر کیا ہے؟ اب مالک جو ہے، پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مفردات میں سے کیا ہے۔ تو اب مالک کو ہم دیکھ رہتے ہیں کہ آیا یہ مفردات میں سے کیا ہے۔ تو یہ ایک اسم ہے، یہ کیا ہے؟ ایک اسم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ خود سے معنی بھی دے رہا ہے اور زمانہ بھی اس میں نہیں ہے۔ اور دوسری نشانی کون سی ہے؟ کہ جار کو قبول کیا ہوا ہے، تو یہ کیا اسم ہے۔ پھر اسماء معرب میں سے ہے یا اسماء مبنیہ میں سے ہے؟ تو یہ یقیناً کیا ہے؟ اسماء معرب میں سے ہے، اسماء مبنیہ میں سے نہیں ہے، یعنی اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصولہ کیا ہے، اسی طرح کیا ہے اسماء شرط، اسماء استفہام، اسماء کنایہ، اسماء افعال، ان میں سے کسی کے اندر کیا ہے؟ یہ نہیں پایا جاتا، تو یہ پتہ چلا معرب ہے۔ اب معرب ہے تو کون سا معرب ہے؟ تو اس سے اعراب بالحرکت ہے یا اعراب بالحرف ہے؟ تو مالک کیا ہے؟ مفرد منصرف صحیح، مالک کیا ہے؟ ایک مفرد ہے، تسنیہ جمع نہیں ہے، بھی منصرف کہ کسرہ کو قبول کیا ہوا ہے، اور ہے بھی کیا ہے؟ صحیح، آخر میں حرف علت نہیں ہے، واو الف جا، قاف آ رہا ہے، حرف علت واو الف جا نہیں ہے، تو یہ کیا ہوا؟ مفرد منصرف صحیح، جس کی حالت جری کس سے آتی ہے؟ کسرت آتی ہے، تو یہاں پر کیا ہے؟ کسرہ کے ساتھ آئی ہوئی ہے، تو یہ کون سا ہے؟ اسم میں سے کون سا ہے؟ اسماء معرب، اور ہے کون سا؟ مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف صحیح، اور جس کی حالت جری کس سے آ رہی ہے؟ کسرت سے۔ حالت جری کیوں ہے؟ کیونکہ یہ موصوف اللہ اسم جلالت جو مجرور تھا جار، نام جار کی وجہ سے، چونکہ یہ کیا ہے؟ یہ اس کا کیا ہے؟ صفت ہے، تو جو اعراب موصوف کا وہ اعراب اس کی صفت کا۔ اب مالکی پر تنوین کیوں نہیں آئی؟ تو تنوین اس لیے نہیں ہے کہ مالک کا لفظ کیا ہے؟ یوم کی طرف مضاف ہو رہا ہے، اور مضاف پر تنوین نہیں آتی۔ اب یوم، یوم مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ مجرور۔ یہ یوم کے لفظ کیا ہے؟ مالک کے لیے کیا بن رہا ہے؟ مضاف الیہ۔ دیکھیں یہاں پر مضاف الیہ بنا ہے، تو مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور، اسی بنا پر یوم پر کیا آ رہا ہے؟ جر آ رہا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوم پر جر آ رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ تنوین کیوں نہیں آ رہی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یوم پھر اگلے الدین کے لیے بھی کیا بن رہا ہے؟ مضاف، یہ کیا بن رہا ہے؟ مضاف بن رہا ہے، تو مضاف پر کیا ہے؟ تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ مضاف اور مضاف الیہ ہونا اسم کا خاصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یوم بھی کیا ہے؟ ایک اسم ہے، یوم بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک اسم ہے، اور ہے کون سا اسم؟ اسم میں سے اسماء معرب، اسماء معرب میں سے ہے، کیوں ہے یہ یوم اسماء ظروف میں سے؟ لیکن یہ اسماء ظروف وہ ہے جو معرب ہیں، میں نے اس لیے بتایا تھا کہ اسماء ظروف سارے کے سارے مبنی نہیں ہوتے، بعض اسماء ظروف کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں، بعض اسماء ظروف مبنی ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں بعض حروف جیسے حیث و اذ وغیرہ، یہ اس طرح کے اسماء ظروف جو ہوتے ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں، اور بعض اسماء ظروف معرب ہوتے ہیں۔ تو یوم میں کیا ہے؟ ان اسماء ظروف میں سے ہے جو کہ کیا ہے؟ معرب ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہے یہ بھی کیا ہے؟ یوم میں بھی کیا ہے؟ معرب ہے، اور ہے یہ مفرد منصرف صحیح۔ یوم میں کیا ہے؟ مفرد ہے بھی منصرف، غیر منصرف نہیں ہے، کیونکہ غیر منصرف کا کوئی سبب اس میں عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، الف نون زدتان میں سے کوئی نہیں پایا جا رہا، تو یہ کیا ہے؟ منصرف ہے، اور ہے بھی صحیح کیونکہ آخر میں حرف علت نہیں ہے۔ تو مفرد منصرف صحیح کا حالت ہے جری میں اعراب کون سا ہوتا ہے؟ کسرہ کے ساتھ۔ تو مالک کے لفظ کیا ہے؟ مضاف ہے، اور یوم بن رہا ہے مضاف الیہ،
اور مضاف الیہ کون سی ہمیشہ کیا ہوتا ہے مجرور، تو یہ کیا بن گئی حالت جری، اور اب مفرد منصرف صحیح کا اعراب حالت جری میں کسرہ کے ساتھ آتا ہے، یہاں پر دیکھیں تو کسرہ کے ساتھ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ الدین، اب دین، یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، ایک اسم ہے کیونکہ الف لام بھی آیا ہوا ہے اور جار کو بھی قبول کی ہوا ہے کون سا اسماء مورب میں سے ہے، یہ بھی کیا ہے اسم ہے، اور ہے بھی کون سا اسماء مورب، اسماء مبنیہ میں سے نہیں ہے، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصولہ، یہ باتیں آپ کو بار بار دہرانی پڑیں گی، ذہن نشین کرنی پڑیں گی، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصولہ، اسماء شرط، اسماء استفہام، اسماء ظروف اور اسماء کنایہ، اسماء فعال میں سے نہیں ہے، پتہ چلا یہ کیا ہے اس میں مورب ہے، اس میں مورب ہے، اور ہے کون سا دین، ہے بھی مفرد منصرف صحیح، کیونکہ یہ مفرد ہے تثنیہ جمع نہیں، اور منصرف ہے یعنی کسرہ قبول کی ہوئی ہے، غیر منصرف ہے، کوئی سبب اس میں نہیں پایا جا رہا، اور ہے بھی کون سا مفرد منصرف صحیح، جس کی حالت جری کس سے آتی ہے کسرہ سے، کیونکہ یوم مضاف کے لیے کیا بن رہا ہے مضاف الیہ، اور مضاف الیہ میں سے کیا ہوتا ہے مجرور، تو جر کے ساتھ آ رہی ہے، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تنوین کیوں نہیں آئی، تو تنوین اس لیے نہیں آئی کیونکہ الف لام آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ترجمہ میں نے بتایا ہوا تھا کہ جہاں پر کیا ہوتا ہے، جہاں پر آپ ترکیب کو مکمل کر لیتے ہیں تو الحمد مبتدا، لام حرف جار، اللہ اسم جلالت موصوف، رب مضاف، العالمین مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر اللہ اسم جلالت کی صفت اول، الرحمن صفت ثانی، الرحیم صفت ثالث، مالک مضاف، یوم مضاف الیہ ہو کر پھر مضاف، الدین مضاف الیہ، یوم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، مالک مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر اللہ اسم جلالت کی صفت ثالث، تو اللہ اسم جلالت صفت رابع، تو اللہ اسم جلالت اپنی صفت اول، رب العالمین اپنی صفت ثانی، الرحمن اپنی صفت ثالث، الرحیم اور اپنی صفت رابع، مالک یوم الدین کے ساتھ مل کر موصوف صفت مل کر، لام جار کے لیے مجرور، اب جار مجرور مل کر، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلام عرب میں کچھ نہیں بنتے، جار مجرور مل کر کلام عرب میں، یہ میں نے لکھ دیا تھا، جار مجرور کلام عرب میں کچھ نہیں بنتے جب تک کہ فعل یا شبہ فعل کے متعلق نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، تو یہ بات ذہن میں نشین اگر ہو تو ہم للہ کے لام حرف جار، لام حرف جار اور اللہ اسم جلالت کیا ہے مجرور، تو جار مجرور مل کر ان کے کس کے متعلق، یہ تو الحمد مبتدا ہے، شروع میں اسم بھی ہے، معرفہ ہے، تجھے بن گیا مبتدا، اب اس کی کیا بننی تھی خبر، تو خبر کیا بنائیں گے یہاں پر کوئی نہ کوئی فعل جیسا فاعل، تو ہم یہاں پر نکال لیتے ہیں الحمدللہ، حمد کیا ہے خاص ہے کس کے لیے، یعنی خاص طور پر ثابت ہے کس کے لیے اللہ اسم جلالت کے لیے، تو جار مجرور کو متعلق کر دیں گے کس کے، کوئی اس میں فاعل یہاں پر موجود نہیں ہے نا، فعل یا اس میں فاعل میں سے، اس میں مفعول یا صفت مشبہ یا مصدر اس میں تفضیل میں سے نہیں ہے، تو ہم ایک نکال لیں گے اس کا متعلق، تو جار مجرور کا متعلق عبارت میں نہ ہو تو پھر نکال دیا جاتا ہے، تو یہاں پر ثابتن ہم نے نکالا، تو یہ جار مجرور پھر جب متعلق نہ ہو عبارت میں تو اس ٹائم جار مجرور کیا کہلاتے ہیں ظرف مستقر، ظرف مستقر، تو یہ ظرف مستقر ہوئے کس کے ثابتن اسم فاعل کے، ثابتن اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر اس کے کیا ہے چھپا ہوا جو ہے وہ کیا ہے فاعل، اس میں ضمیر ثابت اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر یہ کیا بن گیا شبہ جملہ اسمیہ، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر الحمد مبتدا کے لیے کیا ہے خبر، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوئے، الحمد مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع، ثابت خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع، لام حرف جار مبنی تھا، اس کا اعراب بدلنے والا نہیں تھا، جو اعراب میں سنا گیا وہی پڑا گیا، اللہ اسم جلالت نے لام حرف جار کا جر قبول کر لیا، اب رب اللہ اسم جلالت پر جر کیوں تنوین کیوں نہیں آئی، کیونکہ یہ کیا ہے الف لام کے ساتھ آ رہا ہے، رب رب بھی جر نے قبول کر لیا، تو یہ ہمارا الحمدللہ اعراب سارا کمپلیٹ ہو چکا، اب ہم آ جاتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور خاص تیری، خاص تجھی سے کیا ہے نستعین مدد چاہتے ہیں، تو ایاک شروع میں کیا ہے ایک قسم ہے
ٹھیک ہے، لیکن چونکہ یہ کیا ہے، نعبد و فعل کا مفعول ہے، اور مفعول بھی مقدم ہے، مفعول بھی مقدم ہے، اس میں ضمیر ہے، اس میں ضمیر کون سی، اس میں ضمیر یہ والی، منصوب، ضمیر منصوب منفصل، یہ والی کا، تو یہ کیا ہے، منصوب کیوں کہ مفعول بن رہی ہے، منفصل کیوں کہ فعل کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، تو کا جو ہے، کا ضمیر کیا ہے، منصوب منفصل، ضمیر مفعول منصوب منفصل، ضمیر منصوب منفصل، جو کہ کیا ہے، مفعول منصوب تھی تبھی تو کیا ہے، مفعول بن رہی ہے، منفصل مطلب فعل کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہو گئی، مفعول مقدم ہو گیا، نعبد و فعل مضارع، فعل مضارع آپ جانتے ہیں مورب ہوتا ہے، فعل مضارع کیا ہوتا ہے، ہم نے پڑھا ہے فعل مضارع کے بارے میں، اس دن میں نے ڈیٹیل کے ساتھ کیا تھا، دیکھیں فعل مضارع مورب مرفوع ہوتا ہے، یہ کون سی سیگا ہے، نعبد و ندرب کے وزن پر ہے، یعنی ندرب کے وزن پر تو نہیں ہے، جمع متکلم کا سیگا ہے، تو کیا ہے، مرفوع ہے، حروف نواسب جوازم نہ ہو تو فعل مضارع کیا ہوتا ہے، مرفوع، فعل مضارع کیا ہوتا ہے، مرفوع، تو دیکھیں 5 مرفوع سیگے ان میں سے آئے نعبدو، تو فعل مضارع ہے، فعل مضارع کیا ہے، مورب ہے، اور ہے بھی کیا، مرفوع، مرفوع کیوں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر کیا ہے، حروف نواسب ان لن کئی زن لم لما لام امر لا نہیں ان شرطیاں نہیں آئے، تو دیکھیں یہ مرفوع ہے، رفع آ رہا ہے آخر میں، ٹھیک ہے، تو اس میں اب سیگا کون سا ہے، تو سیگا کون سا ہے، جمع متکلم کا، جمع متکلم کے سیگے میں کون سی ضمیر ہوتی ہے، ہاں نحنو، اور وہ کیا ہوتی ہے، پوشیدہ، فعل مضارع میں جمع متکلم کے سیغے میں کون سی ضمیر ہوتی ہے، نحنو، کون سی ضمیر ہوتی ہے، نحنو، جو کہ کیا ہے، جو کہ کیا ہے، مرفوع متصل، مرفوع کیوں کہ فاعل بن رہی ہے، اور متصل کیوں کہ فعل کے ساتھ بالکل جڑی ہے، اور ضمیر مرفوع متصل، مرفوع متصل، اور ہے کون سی، یہ کیا بن رہی ہے، مستتر وجوباً، مستتر وجوباً، اس کا بن رہی ہے فاعل، مستتر وجوباً اس کا کیا ہے، فاعل، میں نے آپ کو بتایا تھا فعل مضارع کے چارٹ میں، دیکھو یہ فعل مضارع ہے، تو فعل مضارع میں ضمیر کیا ہوتی ہے، مرفوع متصل، اور نحنو ضمیر کیا ہے، مرفوع متصل ہے، اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا 3 ضمیر مضارع کے اندر کیا ہے، مستتر وجوباً ہوتی ہیں، چھپی ہوتی ہیں ضروری طور پر، اور یہی کیا بنتی ہیں، فاعل، ضمیر بارز ہو، ضمیر مستتر وجوباً ہو، تو وہی کیا بنتی ہے، فاعل، آگے فاعل ڈھونڈنے کی حاجت نہیں ہوتی، ایک ہے انتا، آنا اور نحنو، تو یہاں پر بھی کیا ہے، نعبدو کے اندر کون سی ضمیر ہے، نحنو ضمیر ہے، کیونکہ ضمیر مرفوع متصل ہے، مستتر وجوباً ہے، تو یہی کیا بنے گی، فاعل، تو نعبدو فعل، اور نحنو ضمیر فاعل، اور کا مفعول بھی مقدم سے مل کر یہ کون سا بنا، جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، واو حرف عطف، کا، پھر یہ کیا ہے، ضمیر منصوب منفصل، ضمیر منصوب منفصل، جو کہ کیا ہے، مفعول بھی مقدم ہے، اور نستعین فعل مضارع ہے، نستعین فعل مضارع، پھر سیگا کون سا ہے، جمع متکلم کا، تو فعل مضارع کیا ہوتا ہے، مورب ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، تو فعل مضارع کیا ہے، مورب مرفوع، دیکھیں نستعین مرفوع ہے، ٹھیک ہے، کیوں مرفوع ہے، کیونکہ اس پر حروف نواسب ان لن کئی اذن، اسی طرح حروف جوازم لم لما لام امر لا نہیں ان شرطیہ، ان میں سے کوئی بھی اس پر موجود نہیں، تو اس بنا پر یہ فعل مضارع مورب مرفوع ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر کیا ہے، سیگا کون سا ہے، تو پھر یہ بھی سیگا کون سا ہے،
जमा मुतकल्लिम का सीगा जिसमें नहनो ज़मीर क्या होती है मुस्ततर जो वजूबन ज़मीर मरफू मुत्तसिल। मरफू क्यों कि फाइल बन रही है, मुत्तसिल क्यों कि फेल के साथ जुड़ी हुई है, और है कौन सी मुस्ततर वजूबन छुपी हुई है वजूबी तौर पर। और जो ज़मीर मुस्ततर वजूबन हो या बारिज हो वही क्या बनती है उसका फाइल। तो नस्तईन फेल और नहनो ज़मीर इसका फाइल और ईया का मफूल भी मुकद्दम से मिलकर ये जुमला फेलिया खबरिया हुआ। अब आ जाते हैं किसकी जानिब, इहदे। इहदे फेल अमर, इहदिना हमें चला, अस्सरात अल मुस्तकीमा सीधे रास्ते पर, ऐसे रास्ते पर जो क्या है सीधा है। अब इहदी फेल है, फेल अमर आप जानते हैं मबनी उल असल है, मैं अभी बताता रहता हूं आपको। फेल अमर क्या होता है, फेल अमर, फेल अमर हाजिर मारूफ के 6 सीगे क्या होते हैं मबनी, बकिया क्या होता है मोरब। तो यहाँ पर इहदी वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा है, इहदी क्या है वाहिद मुजक्कर इहदे वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा है, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है मबनी, फेल मुजा फेल फेल अमर, फेल इहदी क्या बना फेल अमर, ठीक है। असल में था यह तहदी से बना, फेल ज़हन में रखिएगा, ये सीगा है ना असल में किससे बना है मुजारे तहदी से, तहदी, ठीक है। जब मुजारे बना तो अलामत मुजारे को क्या है गिरा दिया गया, ये वाली अलामत मुजारे गिरा दी गई। और आप जानते हैं ये हाँ वैसे भी साकिन थी। अब अमर के लिए क्या है, जब पहला कलमा साकिन हो तो उससे पहले क्या है हमजा है, क्या है हमजा लाया जाता है, ठीक है, हमजा वसलिया। तो अब यहाँ पर हमजा लाया गया, ठीक है। तो आखिर में हर इल्लत मुजारे की क्या है या साकिन थी, तो ये क्या हो गई गिर गई, ठीक है। तो बन गया इहदी, क्या बना इहदी। तो इहदी वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा है, इसमें अंत जमीर, अंत भी क्या है आप जानते हैं, अंत जमीर किन में से है मरफू मुत्तसिल, मरफू मरफू मुत्तसिल क्यों, मरफू क्योंकि फाइल बन रही है, और मुत्तसिल क्यों और है भी मुस्ततर वजूबन, क्योंकि मैंने अंता के बारे में और आना और नहनों के बारे में बता रखा है आपको कि जमीर मरफू मुत्तसिल, मरफू क्योंकि फाइल बन रही है, मुत्तसिल क्योंकि फेल के साथ जुड़ी हुई है, और मुस्ततर वजूबन, मुस्ततर वजूबन इसका फाइल। और ना जमीर, ना जमीर कौन सी जमीर है मंसूब मंसूब मुत्तसिल, देखें ये वाली ना जमीर है, ये 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 वाली ना, ठीक है। तो ये फेल अमर के साथ ना वाली जमीर है। तो फेल अमर एहदी फेल अंत जमीर मरफू मुतसिल मुस्ततर वजूबन इसका फाइल, और ना जमीर मंसूब मुतसिल, मंसूब क्यों कि ये मफूल बन रही है, और मुतसिल क्यों कि फेल के साथ जुड़ी हुई है, तो मंसूब मुतसिल इसका मफूल भी अव्वल। अब फेल फाइल और मफूल हो गया, आपको बताया फेल के बाद फाइल आए तो आगे क्या होते हैं मंसूबात मफूल होते हैं। तो ना जमीर मफूल अव्वल हो गया। अब मफूल तो मंसूब होता है तो ना क्यों नहीं मंसूब, इसकी वजह यह है कि ना जमीर है, और जमीर मुशाबे मबनी नसर में से है, और मबनियात का इराब नहीं बदलता। अस्सराता, अब इसका चूंकि मोरब था अस्सरात, तो इसका इराब मफूल होने की बिना पर नसब आ गया। कौन सा है मोरब, यानी इसम है, अलिफ लाम आया हुआ है तो इसम है, और है ये क्या है अस्माए मोरब, यानी इसमें जमीर इसमें इशारा इसमें मौसूला, अस्माए इशारत अस्माए इस्तिफाम अस्माए किनाया अस्माए क्या है अस्माए अफआल, इनमें से नहीं आए तो ये क्या है इसमें मोरब है।
اسم معرب ہے تو کون سا اسم معرب ہے؟ مفرد منصرف صحیح. سرات کیا ہے؟ ایک مفرد ہے بھی منصرف یعنی غیر منصرف نہیں، اور ہے بھی کیا ہے؟ صحیح، آخر میں حرف علت نہیں. تو کیا ہے؟ سرات کیا ہوا؟ مفرد منصرف صحیح، جس کی حالت نسبی یہاں پر چونکہ اہدی فعل کا فاعلہ تو قطع نا ضمیر مفعول اول تھی، اور یہ مفعول ثانیہ، اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب. تو یہ حالت نسبی میں کیا آتا ہے؟ مفرد منصرف صحیح فتح کے ساتھ آتا ہے. تو یہاں پر فتح کے ساتھ آیا ہوا ہے. اب تنوین کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ الف لام آیا ہوا ہے، تو الف لام جب آ جائے تو تنوین نہیں آتی. اچھا، اب الصراط کیا ہے؟ ایک آپ جانتے ہیں معرفہ ہے، اور المستقیم بھی کیا ہے؟ معرفہ. تو دو معرفہ آ جائیں تو ہم اس کو کیا بناتے ہیں؟ موصوف صفت. تو جو اعراب موصوف کا الصراط کا، وہ اعراب اس کی صفت یعنی المستقیم. یہاں پر بھی دیکھیں مستقیم جو صفت تھی اس کا بھی اعراب منصوب ہے. ٹھیک ہے. مستقیم بھی کیا ہے؟ ایک اسم ہے کیونکہ الف لام آیا ہوا ہے، اور ہے کون سا؟ اسماء معربہ میں سے ہے. اور ہے کون سا؟ مفرد منصرف صحیح. مفرد ہے یعنی تسنیہ جمع نہیں، منصرف ہے یعنی غیر منصرف نہیں. غیر منصرف کا اس میں کوئی وصف نہیں پایا جا رہا. اور ٹھیک ہے، وصف اگر ہے بھی صحیح تو دوسرا مستقیم اگر وصف ہو بھی صحیح تو دوسرا کوئی سبب نہیں پایا جا رہا غیر منصرف ہونے کا. ٹھیک ہے. عدل وصف، وصف اگر بنا لے تو عدل وصف تانیث، تانیث نہیں ہے. عدل وصف تانیث معرفہ اجمع. معرفہ میں سے علم ہونا ضروری ہے. یہ معرفہ تو ہے لیکن یہ علم نہیں ہے. غیر منصرف کا سبب جو بنتا ہے وہ علم بنتا ہے، تو لہذا یہ کیا ہے؟ علم نہیں. ٹھیک ہے. اور معرفہ اجمع، اجمع میں نہیں، عربی لفظ ہے. جمع وزن، جمع یعنی جمع منتہا الجموع کے وزن پر بھی نہیں. فعالو فعاللو فعاللو ان وزن پر بھی نہیں. جمع ترکیب یعنی دو کلموں سے جوڑ کر بھی نہیں بنایا گیا. آخر میں الف نون زائدہ بھی نہیں. پتہ چلا یہ غیر منصرف نہیں، تو یہ کیا ہے؟ منصرف ہے. تو مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف صحیح، جس کی حالت نسبی کیسے آتی ہے؟ فتح سے. دیکھیں یہاں پر حالت نسبی کس سے آ رہی ہے؟ فتح سے. کیوں حالت نسبی؟ کیونکہ الصراط موصوف کا یہ کیا بن رہی ہے؟ صفت. تو جو اعراب موصوف کا وہ اعراب اس کی صفت کا. تو موصوف کیا ہے؟ اہد فعل کا مفعول ہے، اس بنا پر منصوب ہے. تو مستقیم کیا ہے؟ اس کی صفت ہونے کی بنا پر کیا ہے؟ منصوب ہے. اب المستقیم پر کیا ہے؟ تنوین کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ الف لام آیا ہوا. تو الف لام جب وہاں پر آ جائے وہاں پر کیا ہے؟ تنوین نہیں آتی. اب ویسے تو میں نے کافی اجرا کرانا تھا، یہاں پر میں نے چند احادیث مبارکہ بھی لکھ دی تھی. ٹھیک ہے. اسی طرح کیا ہے؟ بیشرا کے اس طرح فقہ کے چند فقی عبارات کیا ہے؟ لکھ دی تاکہ اس پہ بھی اجرا کر سکیں. ٹائم بالکل شارٹ ہوتا ہے تو یہ بھی رہ گیا. چلو ایسا کر لیتے ہیں کہ یہاں پر ایک حدیث کی تو الکلمتو کیا ہے؟ معرفہ. ٹھیک ہے. اسم ہے، الف لام آیا ہوا ہے. طیبہ تو معرفہ، دو معرفہ آ گئے تو کیا بنے؟ موصوف صفت. اور شروع میں اسم ہو تو وہ کیا بنتا ہے؟ مبتدا. اور مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. تو کیا پڑھیں گے؟ الکلمتو. اچھا، جو اعراب موصوف کا وہ اعراب اس کی صفت کا، تو کیا پڑھیں گے؟ الطیبۃ. موصوف صفت مل کر یہ بن جائے گا مبتدا، اور صدقۃ کیا بنے گی؟ اس کی خبر. اور خبر بھی ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ مرفوع. ٹھیک ہے. تو یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گئے. ٹھیک ہے. چلیں اور نیکسٹ سبق میں انشاءاللہ کچھ آگے لے کر چلیں گے تراکیب. ٹائم کیا ہو گیا؟ بالکل ختم ہو گیا. ایک